مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ہیلو ہائی اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سن رہے ہیں ہمارے FM 90 ہم سب کی آواز۔ Yes, this is me, the one and only آج JD ملک۔ ہمارے FM 90 کی لائیو اسٹوڈیو سے آج ہمیشہ کی طرح آپ تمام لسنرز کے لیے، بلکہ ہمارے آپ تمام سب کے سب فیملی ممبرز کے لیے ہم اگین آغاز کر چکے ہیں سٹی ٹاک شو کا۔ اس شو میں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ فیصل آباد کی بہت ہی خوبصورت سی پرسنالٹیز ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ سو بلا تاخیر آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا FM 90 کے لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں جی ہاں ASP سیدہ شہر بانو صاحبہ۔ آج ہم بات کریں گے پولیس کے محکمے کے بارے میں کہ جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوا کہ پولیس آ گئی ہے بس، تو ان چیزوں کو آج ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میم ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے۔ تھینک یو سو مچ۔ 90 کی پوری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کا بے حد شکریہ ونس اگین۔ تھینک یو۔ لائف کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ اچھا میم، آج چونکہ ہمارے اس شو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے لسنرز جو ہیں ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ FM 90 کے اس خوبصورت سے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دیا جائے کہ اصل میں پولیس جو ہوتی ہے وہ صرف ڈرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پولیس آپ کی محافظ ہے، آپ کی دوست ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے لیے جو ہے کہ میم، ایک عام سویلین جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے، اس کے لیگل رائٹس کیا ہیں؟ ایک عام آدمی یا شہری کے لیگل رائٹس وہی ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے اسے دیے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز سرٹن فنڈامنٹل رائٹس انکارپوریٹڈ ان اٹ، جو کہ جس طرح ایک رائٹ آف ایجوکیشن ہو گیا، رائٹ آف فری اسپیچ ہو گیا، جی ٹھیک، ہیونگ لبرٹی ہو گیا، رائٹ آف ناٹ بینگ انسلیوڈ، کسی کا ذاتی غلام نہ ہونا، یہ رائٹس ہو گئے۔ یہ جنرل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کو اسپیسیفک ڈومینز میں لے جائیں جی میم، تو وہ پھر رائٹس جو ہیں وہ الیبوریٹ ہوتے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک، لیکن جو جنرل رائٹس ہو جاتے ہیں یا پھر جو امبریلا ہے یا وہ چھتری ہے جس کے اندر آپ کو اپنے حقوق ڈھونڈنے ہیں، جی وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ جی ٹھیک میم، ایک مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سوالات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں بار بار ڈسٹرب کرتا جاؤں گا تاکہ ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی رہے۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اب پولیس کا جو کلچر ہے، اسٹرکچر جو ہے، وہ الحمدللہ بہت حد تک چینج ہو گیا ہوا۔ میم، آپ چونکہ ینگ ہیں ماشاء اللہ ابھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں پرسنلی دیکھتا ہوں کہ محکمہ پولیس میں اب جو ہیں وہ ینگ جو لوگ ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں۔ تو میم، آپ آنے والی نسل کو کیا میسج دیتی ہیں کہ جو لوگ ابھی پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو تو سب سے میرا پہلا میسج تو یہی ہوگا کہ یہ ایک وہ انسٹیٹیوشن ہے یا وہ سسٹم ہے جس کے اندر آپ فوراً کسی کی گریوینس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایز اے فورس فرسٹ رسپونڈرز ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو 15 کی کال چلتی ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے یا پھر واردات ہو جاتی ہے تو 15 کی کال چلتی ہے۔ تو پولیس، وہ ہم یونیفارم کے اندر ایسے ہیروز ہیں جن کو ہر ایک کوئی ڈھونڈتا ہے جب وہ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس محکمے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے اس حد تک کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ یہ نہ صرف آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ایک نیکی کریں گے اس محکمے کو جوائن کر کے، بلکہ آپ لوگوں کو جس سے آپ کا انٹریکشن ہوگا اور رابطہ ہوگا ان کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لانے کی آپ کے پاس پاور ہوگی۔ تو اس چیز کا احساس بہت ضروری ہے۔
جی تھینک یو سو مچ. مزید تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. میم فرض کیجئے ایک عام آدمی پہ کسی نے کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی. اب محکمہ کی طرف سے سب سے پہلے تو جو متعلقہ جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک کال کی جاتی ہے. تو اس کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کال سننے کے بعد دیکھیں ایف آئی آر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا وہ بعد کی ساری باتیں. لیکن فرض کیجئے اگر مجھے ایک کال آئی ہے تو میں بہت زیادہ ہڑبڑا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, عام آدمی ایسے ہی ہوگا کہ جس کا دور دور سے ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ذرا اپنے الفاظ میں گائیڈ کر دیجئے کہ جب آپ کو تھانے سے یا محکمہ پولیس کے کسی بھی آفس سے کال آتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہاں آ کے نا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو چیزیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سمپل ہے, سب کو پتہ ہوں گے. جی ٹھیک. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں سب کو نہیں پتہ. دس واز مائی فرسٹ پوسٹنگ یہاں. تو مجھے احساس ہوا کہ بہت دفعہ میرے آفس میں کوئی پریشان حال آئے اور کہتے ہیں جی میرے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. میں کہ دکھاؤ ایف آئی آر کی کاپی. جی ٹھیک. تو وہ نا ایک درخواست کی کاپی دکھا دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو the first thing that you need to differentiate is جس کا آپ کو ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کال کرتے ہیں محکمے سے وہ بیسکلی کسی نے آپ کے خلاف درخواست یا اپلیکیشن دی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کی سائڈ آف دا اسٹوری کو سننے کے لیے جی آپ کا متعلقہ تھانہ آپ کو کال کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز, ایک جس نے الزام لگایا ہے اور دوسری جس پہ الزام لگا ہے وہ آ کے پولیس آفیسر یا جو آئی ہو جس کو وہ درخواست مارک ہوئی ہے اس کے سامنے ڈسکشن ہو جائے. اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ایف آئی آر بنتی بھی ہے یا نہیں, وہ کرمنل افینس ہے بھی یا نہیں. آدھی سے زیادہ جو اپلیکیشنز آتی ہیں ہمارے پاس وہ سول نیچر کی ہوتی ہیں جن کو مجسٹریٹس یا کورٹس ایڈریس کرنا چاہیے جنہیں. تو پہلی تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر فوراً ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. وداؤٹ انکوائری ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے. اچھا, سیکنڈ آ جاتا ہے ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے اینڈ یو آر دی ایکیوزڈ, جی ٹھیک, آپ پہ الزام لگا ہے تو آپ کو اپنی جب آپ کو آئی او بلاتا ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے آپ کو جانا چاہیے تھانے. جی ٹھیک ہے. آپ کی پریزنس جو ہے وہی ایک بہت بڑا ٹول ہے بالکل ایسے جس کے اندر وہ آپ بتا سکتے ہو کہ اگر میرا اتنا زیادہ قصور ہوتا تو میں خود چل کے تو نہ آتا. جی بالکل ایسے. یہ چیز ہو گئی. تیسری یہ چیز آ جاتی ہے کہ بہت دفعہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے انہیں تھانہ کچہری کا پتہ نہیں ہے. جی. ایٹ ٹائمز ہمارے اینڈ پہ بھی دیر سرٹن, ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. محکمے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو تفتیش کا یا انویسٹیگیشن کا حصہ ہی نہ بنائیں جی اور اس ایف آئی آر پہ فیصلہ کر دیں. جی صحیح. تو اس چیز کا آپ نے بڑی کوگنیزنس رکھنی ہے کہ میرے پہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس کا چلان جمع ہو گیا. اگر ہوا ہے تو اس میں گنہگار لکھا گیا ہوں, میں بے گناہ لکھا گیا ہوں, کیا ہوا ہے میرے ساتھ. جی ٹھیک ہے. تو وہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہی نہیں بناتے. تو یہ جو 3 میجر سٹیپس ہیں نا یا 3 میجر پارٹس ہیں ان کو جس بندہ who's been recently accused اس کو ذہن میں رکھنے چاہیے. جی ٹھیک. تھینک یو سو مچ میم. ابھی چونکہ ہمارے پاس 1 منٹ ابھی باقی ہے تو 1 منٹ میں یہ چاہوں گا کہ میم آپ سے ایک الگ ہٹ سے بات کروں گا, پولیسنگ سے ہٹ کے جو ہے نا. میم آپ کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں زیادہ کیا پسند, آئی لائک سوشی. ہاں گڈ. ٹھیک. آپ خود بھی کوکنگ کرتی ہیں؟ نہیں, آپ کوکنگ نہیں کرتے. مجھے صرف ایک ڈش بنانی آتی ہے اور وہ آلو قیمہ. چلیے تھینک یو سو مچ میم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین بڑھیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف. سو میں آپ کو ابھی سے ایک بات بتائی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا میم سے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آف ایئر یا آن ایئر بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی گوش گزار کیے دیتا ہوں 0337-484-9090 اس کالنگ نمبر, SMS نمبر اینڈ واٹس ایپ نمبر. سو ابھی کے لیے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, جائیے کہیں بھی نہیں, اسی طرح سنتے رہیے ہمارا FM 90 ہم سب کی آواز. مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. Hey, welcome back جی. آپ سن رہے ہیں ہمارے FM 90 ہم سب کی آواز اینڈ تھینک یو سو مچ جی کہ آپ لوگ کالز کر رہے ہیں. میں کالز آپ کو کہوں گا جی, پھر آپ لوگ جو ہے وہ کال کر لیجیے گا. میم سے ابھی کچھ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ملے گی. ایک عام آدمی کے لیگل رائٹس کیا ہیں, اگر روڈ پہ ان کے ساتھ کوئی معاملات آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے شو میں جو ہے وہ لازمی ڈسکس کریں گے. میم کا بہت شکریہ کہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ تک یہ ساری خوبصورت سی باتیں پہنچ رہی ہیں. تو میم میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر روڈ پہ جو ہوتا ہے وہ ناکہ بندی لگائی جاتی ہے. ایک عام آدمی کو اگر وہاں پہ روکا جاتا ہے
تو اس کو کون چیک کر سکتا ہے ناکے پہ؟ اور ایک سویلین کے وہاں پہ رائٹس کیا ہیں کہ وہ کیا ڈیمانڈ وہاں پہ کر سکتا ہے کہ اگر کون یہاں پہ ہو تو ہی آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی تو جو چیز ہمیں ایز اے شہری پتہ ہونی چاہیے، جی. یا پھر دو طرح کے انڈیویجولس ہیں، لوگ ہیں دنیا جی. میں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی ملک سے ہے، ان کی نیشنلٹی ہے، جی اور بالکل. بہت کم ایسی پرسنٹیج ہے جو اسٹیٹ لیس ہیں، جی جو بالکل. کسی ملک سے بلانگ نہیں کرتے. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اسٹیٹ لیس نہیں ہیں. جی ٹھیک. وی آر دا سٹیزنس آف پاکستان، جی. اینڈ پاکستان از آور اسٹیٹ. پاکستان ہماری نیشنلٹی ہے. جی بالکل. بائی ورچیو آف بینگ سٹیزن آف دس اسٹیٹ مجھے میرے کانسٹیٹیوشن نے کچھ رائٹس دیے. جی بالکل. اس میں سب سے امپورٹنٹ رائٹ یہ کہ کوئی بھی میرے فریڈم کو بلا وجہ انفرنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی میری ٹھیک. آزادی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی ٹھیک. اگر میری آزادی، میری شخصیت یا جی. میرے ہونے اور ذات، میرے ہونے یا میری ذات کی وجہ سے کسی اور شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے، جی ٹھیک. تبھی ایک پولیس آفیسر یا ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی مجھے روک سکتی ہے. جی ٹھیک. میرے ایکشن سے کسی کی پراپرٹی کا نقصان ہو رہا ہے، یا کسی کی لائف کا نقصان ہو رہا ہے، یا کسی پرسن کو انجری ہو رہی ہے، جی ٹھیک. تب پولیس آفیسر اگر مجھے روکے جی ٹھیک تو ہے. دیٹس لافل. ٹھیک ہے. ادروائز کرائم پریونشن کے تحت اگر مجھے کوئی پولیس آفیسر کسی ناکے پہ روکتا ہے، جو ہم لوگ لگاتے ہیں کرائم پریونٹ کرنے کے لیے، جی بالکل. تو ادھر پریزنس آف اے ہیڈ کانسٹیبل جی ٹھیک. یا پھر ایک اے ایس آئی جی. ہونا ضروری ہے. ایک جی. کانسٹیبل آ کے آپ کو چیک کرنا اسٹارٹ کر دے وداؤٹ دا پریزنس آف اے ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس آئی، تو دیٹ کین بی پرابلمٹک. دیٹ جی شوڈ ٹھیک. ناٹ ہیپن. ایک تو جی یہ ٹھیک. چیز. جی ٹھیک. دوسرا، آپ کو چیک کرنے سے پہلے، آپ کو فزیکلی ایگزامن کرنے سے پہلے اس سے آپ کو پوچھنا ہے کہ میں آپ کو فزیکلی ایگزامن کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز یہ کہ وہ چیکنگ کیا ہے. جی چیکنگ یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، جی ٹھیک. یا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اللیگل ویپن ہے، جی ٹھیک. یا جس بائک پہ آپ سفر کر رہے ہیں کیا وہ چوری کی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ تین میجر چیزیں ہوں جی بالکل ایسے جس میں اسنیچنگ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، کسی کو ڈرا کے فائر بھی آپ ایسے ہی مارتے ہیں، یہ چیزیں بالکل. ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرے گا، آپ کو سب سے پہلے ایز اے سٹیزن اپنا آئی ڈی کارڈ نکالنا چاہیے. جی بالکل. اسے کہنا چاہیے آپ کے پاس ایک ای پولیس پوسٹ ایپلیکیشن ہے، جی ٹھیک ہے. اس کے اندر میرا آئی ڈی کارڈ جو نہیں ہے اس کو ڈال دیں، دیکھ لیں اگر میرا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں. جی ٹھیک. یا پھر یہ میری نمبر پلیٹ ہے، اس کا نمبر جو ہے وہ ڈال دیں، دیکھ لیں ایکسائز والوں کی سے آپ رابطہ کر لیں، دیکھ لیں کہ اگر، بلکہ اسی ایپلیکیشن میں بھی آپ ڈال سکتے ہو جی ٹھیک کہ ہے. چوری کی ہے یا نہیں ہے. جی ای پولیس ای ایپلیکیشن. پولیس پوسٹ ایپلیکیشن جی جو ہے ٹھیک اس کو استعمال کریں. جی ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر نہیں نکلتی ہے کوئی چیز تو دا پولیس مین کی ناٹ اسٹاپ یو. جی ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی روک کے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا جی. بلا وجہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو ویدر دیٹ پرسن از اے پولیس مین اور ناٹ، جی ٹھیک ہے. وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ بالکل ٹالریٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. آپ فرض کیجئے اگر کسی عام شہری کے ساتھ، سویلین کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور پولیس مین جو ہے ان کو ہراس کرتا ہے، تو وہ ایک سویلین جو ہے پولیس مین کے لیے کس دفعات کے تحت جو ہے وہ پولیس محکمے سے رجوع کر سکتا ہے؟ اچھا، جب آپ کسی گورنمنٹ آفیسر یا پھر گورنمنٹ آفیشل کے خلاف آپ کے اس کی کسی ایکشن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، فزیکل انجری ہوئی ہے یا پھر ایموشنل انجری ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے جو آفیسر ہیں اوپر، جی ٹھیک. میرے آئی واز سرونگ ایز این ایس ٹی پی او صدر، تو صدر کے 3 تھانے ہیں. تو اگر ساندل بار ٹھیکری والا یا صدر کے اندر کسی پولیس آفیسر نے یا آفیشل نے کسی سویلین کے ساتھ بدتمیزی کیا، جی ٹھیک ہے. تو لوگ میرے پاس آتے رہے، جی ٹھیک. میں نے ان کی بات سنی ہے. جی ٹھیک. جو اوتھینٹک اور جو جینوئن مجھے کمپلینٹس لگی ہیں، جی. ان کے بیسس کے اوپر میں نے ان کی جو آفیشلس تھے ان کی اسپیشل رپورٹس بنائی ہیں، آگے فارورڈ ہوئی ہیں، پھر ان کی ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی ہے. تو جب آپ وین یو پارٹ آف اے گورنمنٹ سروس، ادھر آپ کی جو پروسیڈنگس ہوتی ہیں وہ انکوائری کی فارم میں ہوتی ہیں. جی ٹھیک. تو جو آپ کو آفیسر ہوتا ہے ادھر، سپروائزری آفیسر جو ہوتا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے اس کے آفس کے اندر، جی ٹھیک اور ہے. آپ کو یہ کمپلینٹ اپنی بتانی چاہیے کہ یہ فلانا بندہ تھا، جی ٹھیک. یہ ناکہ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا نام یہ تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میم، اسی بات کو تھوڑا سا بھی فوری میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی. لائک میں اگر گارڈ میں جاتا ہوں، میرے ساتھ فیملی ہے، جی ٹھیک ہے، میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ فیملی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اگر ناکے پہ موجود نفری جو ہے
وہ بضد کہہ لیں یا کسی بھی طریقے سے کہہ لیں کہ وہ گاڑی کی بھی تلاشی لینا چاہتی ہیں, جی ٹھیک ہے, میں ان کو بے شک ای پالیسنگ کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں, سارا کچھ کر لیتا ہوں. تو ایسے موقع پہ بھی مجھے کیا کرنا چاہیے, چونکہ وہاں پہ میرے ساتھ فیملی ہے, جی. تو ایک عام سویلین کو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا یہاں نا اٹس اے ویری چیلنجنگ کوشچن. جی یہ مشکل سوال ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے جو اگر یہ 2 دن پہلے آپ مجھ سے پوچھتے تو میرا جواب ڈفرینٹ ہوتا, جی ٹھیک ہے, لیکن پشاور کے سانحے کے بعد جی بالکل میرا ایسے, جواب ڈفرینٹ ہوگا. جی بالکل ایسے. تو ہمارا جو ملک ہے وہ ایک عجیب سے ٹائمز میں سے گزر رہا ہے جی دوبارہ سے جی انفارچونیٹلی, اور اس کے اندر ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے یا کچھ بھی ہے, جی ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. ہاں جہاں ہمیں لگے کہ لائن کراس ہو رہی ہے, جی ٹھیک, ایک حد کو پار کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, وہاں آپ کہیں کہ رکیں, آپ مجھے اپنے سپروائزری آفیسر کا نمبر دیں, میں چیکنگ کروا دوں گا, جی ٹھیک ہے, لیکن میں ان کی پریزنس میں کرواؤں گا. یا پھر میرا آفیسر چینج کر دیں, میں آپ سے چیکنگ نہیں کرواؤں گا, آپ کے ساتھ والا جو آفیشیل ہے اس سے کہیں کہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیملی کی گاڑیاں ہیں جی یا پھر جہاں آپ کی یو گوئنگ ود یور وائف اینڈ چلڈرن, جی ٹھیک ان ہے, کو ڈسکریج کرتے ہیں ہم ایز آفیسرس کہ آپ انہیں نہ چیک کریں. جی ٹھیک ہے, لیکن گیون کہ اتنے پریکیریس حالات ہیں, بالکل, جس طرح خاتون ایک سوئسائڈ بامبر کراچی میں تھی, جی بالکل ایسے ہی ہے, تو اب آپ کو ہے کہ آپ کو چیکنگ تو کرنی پڑے گی, تو لیڈی کانسٹیبلس کی پریزنس میں ہونی چاہیے وہ چیکنگ. جی ٹھیک. میرے یہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا, جی. اب میں تھوڑا سا ذرا روشنی ڈال دیتا ہوں اس سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا ایج بھی لے رہے تھے کہ جی ساڑھے نال تے فیملی ہے جی, ہاں جی, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جی. بالکل تو ایسا ہے. ملکی حالات کو ذہن میں رکھ کے میری آپ تمام سننے والوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے محکمہ پولیس جو ہے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے, صرف آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے. ان کیس آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, اگر ناکہ بندی پہ یا کسی بھی جگہ آپ کو روکنے کی ہدایت دی جاتی ہے تو آپ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیجیے, تاکہ آپ بھی سیف رہ سکیں اور آپ کا شہر بھی سیف رہ سکے اور آپ کا ملک بھی سیف رہ سکے. اور میں یہ چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ فرض کیجیے کسی شخص نے جو ہے وہ اپنا بائک نیا خریدا ہے, جی وہ روڈ پہ اس کو لے کے چلا گیا, جی. وہ چاؤ میں چلا گیا ہے یا جس طرح بھی چلا جی. گیا ہے, تو اس کی بائک کو روکا جاتا ہے, پھر اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اس کے پیپر دکھا دیجیے. اب وہ اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے, فائن میری تے اپلائیڈ فار ہے جی, جی ٹھیک ہے سر میری تو یہ گاڑی ابھی اپلائیڈ فار ہے. تو ایسی کیسز میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ میم گاڑی بند کر دی جاتی ہے, تو لا میں کیا ہے اصل میں؟ ویسے ہے تو یہ کہ آپ بند کر دیں, اچھا بیکاز یو ٹھیک ہے, ناٹ allowed to drive your vehicle without a number plate. جی ٹھیک ہے, لا میں تو یہ ہے, جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا کلچر بہت اکوموڈیٹنگ ہے بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو ہم کہتے چل کوئی نہیں, ہم کچھ حرکت کرنے کے بعد کہتے چل کوئی نہیں. ایک دفعہ میں نے اس طرح ایک لڑکی کا موٹر بائک بند کروا دیا تھا, جی ٹھیک, اس کے آدھے گھنٹے بعد میں جا رہی تھی واپس گھر کی طرف, رات کا ٹائم تھا, ناکہ بندی پوائنٹس لگے ہوئے تھے. جی ٹھیک, تو میں نے پھر جو ناکے پہ کھڑا ہوا تھا ایسا ہے, میں نے اسے کال کی, میں نے کہا اس کی نئی بائک ہے, جی ٹھیک, اس سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے, اسے جانے تو اسے کہنا صبح نمبر پلیٹ لگا دے, جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اکوموڈیٹ ہم کر دیتے ہیں, بٹ جی ایز پر لا یو ناٹ سپوز ٹو ٹیک یور ویکل آؤٹ سائڈ جی وداؤٹ ٹھیک نمبر ہو گیا. پلیٹ. ویل اچھی بات ہے جی, اب آپ سننے والوں کو ذرا یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ صرف آپ کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح کا چودھری ہی کنسیڈر کریں گے تو پھر محکمہ تو آپ کی خدمت کے لیے ہے ہی دوسرے ویز میں بھی, تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھا کیجیے. میں اگر ہم پنجاب پولیس کی بات کریں تو یہاں پہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پولیسنگ کے جیسے آپ کا ڈولفن کا اسکواڈ ہے, جی 15 ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. اچھا, پہلے ساری چیزیں بہت اسٹرکچرڈ وہ اکٹھی تھیں, جی بالکل, اور دنیا میں پاپولیشن کے انفلکس کی وجہ سے خاص طور پہ ہمارے ملک میں چیزیں ان مینیجبل ہونا اسٹارٹ ہوئیں, جی ٹھیک, تو ہم لوگوں نے چیزوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا. جی ٹھیک, تو ایز اے سویلین جی آپ کو جس بات کا علم ہونا چاہیے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر دینے میں, جی ٹھیک, سرچ آپریشنز کرنے میں, جی ٹھیک, ریڈز کرنے میں جی آپریشنز ونگ کا رول ہے جی ٹھیک, پولیس کے. جی ٹھیک, دوسرا جو ونگ ہے پولیس کا اسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن. جی ٹھیک, وہ بڑے شہروں کے اندر ایس پی لیول تک ڈویژن ہے, جی مطلب ٹھیک ایس پی انویسٹیگیشن الگ ہوں گے, ایس پی آپریشنز الگ ہوں گے, جی ٹھیک ہے, پھر ایس ٹی پی او لیول میں اکٹھے ہو جاتا ہے. جی ٹھیک, چھوٹے شہروں میں جس طرح فیصل آباد میں ایس ایس پی میں ڈویژن ہے, ایس ایس پی آپریشنز ڈفرینٹ ہے, جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ہے.
جی ایک تو ٹھیک ان دو چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کی سہولت کے لیے اور ہماری ورکنگ کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے پنجاب پولیس میں بہت زیادہ اسپیشلائزڈ یونٹس ہیں. جی ٹھیک جس طرح اگر کوئی رائٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, تو وہاں ARF آئے گی, اینٹی رائٹ فورس آ جائے جی گی ٹھیک ہے اور اس کے جوان ہوں گے. جی جی نارمل سرکمسٹانسز میں تھانے کے جوان ہوں گے جو جنرل ڈیوٹی کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جی ادھر ٹھیک. ان کی تعیناتی اس تھانے کی ہے. جی ٹھیک تھانے کے اندر ڈفرینٹ چوکیاں ہوں گی جو تھانے کا ہی پارٹ ہے, وہ تھانے سے الگ نہیں ہے. جی ٹھیک اگر آپ کو کوئی چوکی انچارج جو ہے وہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالتا ہے تو آپ اس کے متعلقہ SHO کے پاس چلے جائیں جی ٹھیک اور پھر اس کے SDPO کے پاس چلے جائیں. جی ٹھیک اسی طرح آپ کے پاس کرمنل ریکارڈ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے جہاں آپ کرمنل ریکارڈ جو ہے ان کا چیک کر سکتے ہیں لوگوں کا. جی یہ ٹھیک جو زیادہ تر گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ صدر کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کو میرا یہ میسج ہے جی ٹھیک کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی نکرانی رکھیں, جی. ہیلپ رکھیں, سوری فار یوزنگ دس ورڈ, اگر آپ کوئی بھی ہیلپ رکھیں تو ان کا جو اندراج ہے وہ تھانے میں کروا دیں. جی جب ٹھیک آپ ان کا CNIC جمع کروائیں گے, ہم سسٹم سے چیک کر لیں گے کہیں ان پہ FIR تو نہیں ہوئی ہوئی. جی گڈ اسی طرح کوئی بھی کرایہ دار رکھیں تو اس کا اندراج بھی تھانے میں کروا دیں. جی ٹھیک ادھر ہم فوراً ویریفائی کر لیں گے کہ اس کا کوئی کرمنل یا ٹیررسٹ ریکارڈ تو نہیں ہے. جی ٹھیک اگر کل کو اللہ نہ کرے وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے جی تو ایٹ لیسٹ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی انگلی نہیں اٹھے گی کہ آپ نے اسے رکھا ہوا تھا. جی ٹھیک ہو گیا جی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ابھی یہ خوبصورت سی باتیں جس سے آپ کو بہت زیادہ آگاہی ملے گی کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کو کن کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جس میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی. سو ابھی آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. جائیے کہیں بھی نہیں, اسی طرح سنتے رہیے ہمارا FM 90 ہم سب کی آواز. مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں ہمارا FM 90 ہم سب کی آواز. آج ہمارے درمیان موجود ہیں سیدہ شہر بانو صاحبہ. میم, میں مزید آپ کو تنگ کرتا جاؤں گا سوالات کی شکل میں تاکہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی مل سکے. میم, بہت زیادہ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ گلی محلے میں ایک جھگڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک تھوڑی سی عقل مندی کرتا ہے, وہ تھوڑا سا جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے اور وہ 15 پہ کال کر دیتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اپنے طریقے سے گائیڈ کر دیجئے کہ جو لوگ ایسے معاملات میں آتے ہیں ان کو کیا چیزیں جو ہیں وہ وہیں پہ چھوڑ دینی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پولیس کو جو ہے وہ بالکل کلیئر بتانی چاہیے. چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ہوتی تو بچوں کی لڑائی ہی ہے اور بہت چھوٹی سی کنڈیشن کی ہوتی ہے, لیکن کئی بندے جو ہیں وہ چیزیں بتانے میں, پھر جب پولیس محکمہ پولیس کی نفری وہاں پہ پہنچتی ہے, جوان وہاں پہ پہنچتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے بات ایک ہی بجائے BCD ایڈ کر کے ساری چیزیں اور الگ سے ایڈ کر دیتے ہیں. تو وہ ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ گلی میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, بعد میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے گھر میں پہنچ گئے, انہوں نے ہماری خواتین کو مارا ہے, ہمارے بچوں کے سر پاڑ دیے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی اپلیکیشن یا اپنا پرچہ سٹرونگ کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو زخم دیتے ہیں اچھا رزلٹ لینے کے لیے. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے وہاں پہ؟ اچھا, ہمیشہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ ایموشنل ہو گئے, جی ٹھیک, اور آپ نے لڑنا شروع کر دیا اور گالی گلوچ ہو گئی آگے. جی بالکل. یا پھر آپ کا کوئی بہت لمبا ایشو چلتا آ رہا ہے, جی ٹھیک, پہلے آج سے 2-3 سال پہلے کوئی فائرنگ ہوئی ہوگی, جی ٹھیک, یا کوئی مضروب ہوا ہوگا, جی ٹھیک, یا کسی پلاٹ کا مسئلہ ہوگا, جی, یا گھر کی تقسیم کا ایشو ہوگا. تو لڑائیاں دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک تو کوئی گریوینس ہے, یا کوئی دکھ ہے پچھلا, وہ مالی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ذہنی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. یا ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو آپ نے بلا وجہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا, تم نے میری گاڑی کے پاس سے ریڑھی گزار دی, اسے اپنے مارنا شروع کر دیا. تو جو پہلے والا جھگڑا ہے اس کے اندر, جس کے اندر آپ نے بلا وجہ لڑ رہے ہو آپ کسی بندے سے, وہ تو سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. 15 کی کال چلتی ہے, وہاں جاتی ہے موبائل, اسے سیٹل ڈاؤن کر دیتا ہے. جو دوسرے والا ہے, یہ سیلف انفلکٹڈ انجری, گھر کے اندر داخل ہو گئے, ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری خواتین کو گالیاں نکالی. یہ جو سارے نیریٹیوز ہوتے ہیں نا, یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں سے ایک تو محلے کے اندر ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اور پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ رہتے ہیں. جی ٹھیک. تو جب ہم ایس پولیس آفیسرز یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو اس ٹائم ہم نے اتنی زیادہ پارٹیز سنی ہوتی ہیں کہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں اسٹوری کوئی اور ہے. جی تو پھر آہستہ آہستہ ہم بات کو اس طرف لے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کا ایشو کیا ہے اصل میں,
صحیح ہے. تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خود ہی بلرٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جی وہ ہفتے بعد کریں, 2 ہفتے بعد کریں, ہم کو بندہ بھیج کے ادھر پتہ کروا لیں, وہ ایونچولی سامنے آنا ہوتا ہے. تو میری اس طرح کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی 15 کی کال کرتا ہے, تو پلیز بی کائنڈ انف. ہمارا ملک ویسے بھی بڑے مشکل معاشی حالات سے چل رہا ہے. جی بالکل. تو ہر پارٹی جو ہم بلاتے ہیں اس کے اوپر ہماری کافی مطلب یا ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کی جگہ ہم کسی اور کا مسئلہ ایڈریس کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ گریو اور مشکل ہو. تو ہمیں فوراً بتا دیں کہ اصل ایشو کیا جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. اگر وہ نہیں بتا سکتے تو جو سویلینز ہیں, سوشل رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا بڑا ضروری ہے. اس کے تحت جو محلے میں باقی لوگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی آ کے یہ ریکویسٹ کر کے کہ ہمارا نام نہ لیں, اصل میں بات یہ ہے بتا دیں. یا کوئی محلے دار جو رسپانسبل ہے وہ تھانے آ جائے اور وہ بتا دے کہ جی اصل میں بات یہ ہے, اس طرح جھگڑا شروع ہوا تھا, یہ ویڈیو موجود ہے. جی ٹھیک ہے. ادھر ایشو یہ کہ لوگ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہیں, مسئلے حل کروانے والے کام ہیں. جی بالکل. تو اس میں 3 سٹیپس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو لگے کہ جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے تو 15 پہ کال کر دیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آئیڈینٹیفائی کر دیں جس طرح پولیس پہنچتی ہے کہ جی جھگڑنے والے یہ لوگ ہیں, دیکھنے والے یہ سارے ہیں, تاکہ پولیس ان کو نہ لے جائے جو دیکھنے والے جو دیکھنے. تیسرا یہ کہ آپ ایک مہذب محلے کا مطلب پارٹ ہوتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کی ہم سب کے پیس کے لیے, ہم سب کے امن کے لیے ان کی انسدادی کارروائی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. انسدادی کارروائی کے بعد 90% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. جو 10% رہ جاتے ہیں اس کے اندر انہیں کہیں میک شور کریں, فالو اپ کریں کہ جی آپ نے انہیں بلا کے سنا ہے, دونوں پارٹیوں کو سنا ہے, دونوں پارٹیاں تھانے میں اپنے متعلقہ بیان دے دیں ریٹن کہ آئندہ ہم نہیں لڑیں گے. جی ٹھیک. یہ 4 سٹیپس ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے میم. ان کو ایک دوسرے پہلو سے بھی اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں, لائک کوئی جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کوئی بندہ خود سے جا کے خود ہی اپنے آپ کو چوٹ لگاتا ہے رزلٹ گین کرنے کے لیے, کہ مجھے ایک اچھا رزلٹ مل جائے. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے خود یہ بیڈ حرکت کی ہے, خود سے یہ سارا کچھ کیا, تو لا میں اس شخص کے لیے کیا ہے؟ اس کے خلاف پنشمنٹ ہے. جی ٹھیک. اس کو دیکھ دیٹ پرسن کین بی ٹرائیڈ فار فیکنگ این انجری, فار فورجنگ اے ڈاکیومنٹ. جی ٹھیک ہے. فار آپ کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو, جی یو کین بی ٹرائیڈ انڈر دیٹ, اٹس اے کرمنل افینس. جی ٹھیک. پھر میں وہی بات کروں گی جو تھوڑا سا آپ کو انفارمل لگے گی, لیکن ہم لوگ جتنا ریجڈ ہیں نا اور جتنا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکاموڈیٹنگ نہیں ہیں, اتنے زیادہ ہمارے دل نرم ہیں. بالکل. اگر ہمارے سامنے سچ آ بھی جاتا ہے نا بعد میں, تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا. جی ٹھیک. چلو کوئی بات نہیں, اسے ٹھیک ہے پتہ تو چل گیا نا ایسا ہے, چلو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو چلو کچھ نہیں ہوتا کی وجہ سے جو شرارتی ایلیمنٹس ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری فرگیونیس کا پولیس بھی فرگیو کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے خود فیک ڈاکیومنٹ کیا, ہم FIR نہیں دیتے, ہم کہہ دیتے ہیں آپ نہ آئیں, ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس نے فورجری کی ہے. جی ٹھیک ہے. اس نے فیک کی اپنی انجری, فورجری تو نہیں ہو سکتی, فیک کی اپنی انجری. لیکن وی ڈونٹ ٹرائی دیم. ہم ان کے اسی طرح 15 کی جو جھوٹی کالس کرتے ہیں ان کے اوپر ہم FIRs نہیں دیتے. ہمیں دینی چاہیے, لیکن وہ ایک بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. ہم آلریڈی اتنا کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اگر ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز بھی کھول لیں تو پھر وہ مینیج ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر ہم تعاون کی ریکویسٹ کرتے ہیں جی بالکل سٹیزنز سے, جی کہ پلیز آپ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کریں. جی گڈ ہو گیا. چلیں جی, میں ابھی آپ تمام سننے والوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے ان کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی نوعیت کی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ محلے کے چند بزرگ ہی آپس میں بیٹھ کے بھی ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو آپ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں. ہر ایک بات پہ آ کے جو ہے وہ پولیس کو ہی آپ نے زحمت نہیں دینی کہ جی اب پولیس ہی آئے گی تو اس گل کا جو ہے وہ نبیڑا ہوگا جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں. تو آپ ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھا کریں. تو میم ابھی چونکہ ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کافی سارے معاملات پہ, تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر جو ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کے حقوق کیا ہیں لا پولیسنگ میں؟ اگر آپ کہہ لیں کہ اگر ان میں بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے کون سی نفری آئے گی, اور ان کی اگر وہ جیل ہوتی ہے ان کو تو وہ کس جیل میں جاتے ہیں؟ That's a very good question. That's a very good question. Unfortunately, ہم لوگوں نے ایز اے اسٹیٹ اتنا زیادہ ان کے پروٹیکشن آف رائٹس کے لیے کام نہیں کیا تھا, لیکن ایونچولی اب چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں. سب سے پہلے کی تو ان کو پہلے آئیڈینٹی کارڈز ایشو نہیں ہوتے تھے. ناؤ دے ہیو این آئیڈینٹی. بالکل ایسے ہی.
پہلے ان کے پاس وہ نہیں تھی, کوٹا سسٹم نہیں تھا ان کا جی کہ وہ آ سکتے تھے اپنی گورنمنٹ سروس میں. ناؤ دے ہیو اے سرٹن لیول آف کوٹا. جی ٹھیک. یہ ٹریفک اسسٹنس کی ہم لوگ پچھلے دنوں ریکروٹمنٹ کر رہے تھے, اس میں دے کوڈ ہیو اپلائڈ. جی تو دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ ٹو سی. بالکل ایسی. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ آ جاتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریگارڈلیس آف دا سیکس دیٹ یو ایسوسیٹ یور سیلف ود, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں, آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے تو آزاد شہری ہیں. جی ٹھیک. اور ہر پاکستان کا آزاد شہری جو ہے اس کو پولیس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل. تو اس کے اندر زیادہ تر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لیڈی کانسٹیبلس ہیں وہ مسائل کو ہینڈل کریں, انکریج کرتی ہیں کہ وہ ہوں. اگر انفارچونیٹلی کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ان کے اینڈ سے آتی ہے, جو کہ میں نے بہت کم دیکھی ہے جی ٹھیک. فرینکلی اسپیکنگ, وہ ویسے بھی جھجکتے ہیں تھانے جاتے ہوئے, جو کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. اپنے بالکل رائٹس ایسے. مانگتے ہوئے وہ جھجکتے ہیں. بالکل. تو اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ویمن تھانے میں اکوموڈیٹ کیا جائے. جی ٹھیک. سملرلی اگر ان کے کوئی رائٹ انفرنج ہوتا ہے, یا وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرمنل چیز پروسیڈنگس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں کسی کے اگینسٹ, تو یہ کوشش ہم لوگ کرتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو سیل ہے GBV, جی وہ ٹھیک. ڈیل کریں ان کی اس طرح کی ریکویسٹ کو. جی ٹھیک ہو گیا. اب تو ٹرانسجینڈر سیلز الگ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں گڈ. جی ٹھیک. میم ہمارے درمیان موجود ہیں. میں اب چونکہ اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا ٹائم جو ہے شو کا وہ کافی زیادہ شارٹ سا رہ گیا ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں جو CSS کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ ٹپس دے دیجیے. اچھا, CSS کی تیاری جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے, اور آپ ابھی تیاری کرنے بیٹھتے بعد میں ہیں, آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ تو پاس ہی نہیں ہو سکتے. جی اور بالکل. پتہ نہیں کیسے ہوں گے 1% لوگ پاس سے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ تو آ ہی نہیں سکتے. جی بالکل. تو سب سے پہلے تو میری ٹپ یہ ہے کہ جب آپ پیپر کی تیاری کرنا سٹارٹ کرنے کے لیے نیت باندھ لیں جی ٹھیک. اور بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے, کتابیں لے آئیں, تو آپ نے کسی کی بات نہیں سننی ہے. نہ ہی آپ نے کسی کو اننیسیسریلی بتانا ہے کہ میں دے رہا ہوں امتحان, جی نہ ٹھیک. ہی آپ نے کسی کی بات سننی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایگزام ہے جس کے اندر آپ کو مینٹل ریزیلینس, ذہنی ضد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ضد نہیں ہے نا آپ میں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو چانسز یہ ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. اگر وہ ضد ہے آپ میں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ہو جائے گا. اس کے اندر پھر آپ جب لوگوں کی باتیں سنیں گے تو وہ آپ کی نا امپیکٹ کرتی ہیں, آپ کی انرجی کو امپیکٹ کرتی ہیں. سب سے پہلی تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ آپ اپنی جو ڈویژن ہے, کیونکہ کورس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وہ چیزیں پڑھنی ہیں جن کا پیپر میں پوچھا جائے. اننیسیسری محنت نہیں کرنی ہے, اننیسیسریلی چیزیں نہیں پڑھنی ہے, اسمارٹ اسٹڈینگ کی طرف جانا ہے. جی ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ کسی بھی سبجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے 20 سال کے پاس پیپرز دیکھ لینے. 20 سال کے پاس پیپرز دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, صرف 20 پاس پیپرز دیکھنے. ان 20 پاس پیپرز کے اندر 5 سوال ہوتے ہیں, تو اس کو 20 سے ضرب دے دیں, 100 سوال دیکھنا ہے آپ نے. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی 5 2 10 yes 100. اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی جو ایگزامنر ہے وہ آپ سے چاہتا کیا ہے, یا وہ اگر ایک سبجیکٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کیا پیپر میں. اس کے بعد پھر آپ اچھی کتابیں, ایک لوکل ایک انٹرنیشنل, جی ٹھیک. جس طرح ہم نے سوشیولوجی پڑھنی ہے تو ایک لوکل کتاب لے لیں, لوکل پبلشر کی, جی ایک پیئرسن والوں کی لے لیں یا آکسفورڈ والوں کی لے لیں, باہر والی کتاب. جی ان دونوں کو امیلگمیٹ کر کے اپنا سلیبس کور کریں, اور پھر ان کے ٹاپکس کے اندر ایگزامپلس ڈالنا شروع کر دیں انٹرنیٹ سے اٹھا کے, جی ٹھیک. جو کچھ لوکل ہوں کچھ انٹرنیشنل ہوں. یہ تو آپ کی ہو گئی سبجیکٹس کی تیاری. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے. جی ٹھیک. تیاری کرتے وقت اور پیپر کے دوران. جب آپ تیاری کرتے وقت اپنا ٹائم مینیج کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 3 گھنٹے ایک ٹاپک پڑھیں. مطلب 3 گھنٹے پڑھ لیا, گھنٹے کی بریک لے لی, پھر 3 گھنٹے پڑھ لیا, یہ 4 سلاٹس بنا لیں. اس طرح آپ کی جو نہیں ہے وہ اراؤنڈ 12 گھنٹے کی پڑھائی ہو جاتی ہے دن کی. بیچ میں 1 گھنٹہ جو نہیں ہے آپ اس کے اندر بریک لیں اور اس میں بالکل نہ پڑھیں. جی ٹھیک. میں ایسے تیاری کرتی تھی. ہاں ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کو خاص طور پہ فیمیلز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید اس طرح سے گائیڈ کر دیجیے کہ اگر وہ محکمہ پولیس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو کیا ان کے لیے جسے کہہ لیں کہ اپنی فیملی کو تھوڑا سا پہلے تو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے, اور دوسرا ان کا محکمہ پولیس میں آنا فیمیلز کا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو فیملی کو کنونس کرنا کیسے ہے.
وہ جب آپ آفیسر لیول پہ آ رہے ہیں, CSS کر کے آ رہے ہیں, جی تو دیر از نو ڈفرینس بٹوین اے میل اینڈ اے فیمیل. بالکل ایسے ہی. آپ کے جو سینئرز ہیں وہ اس طرح ڈفرینس دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ کو آپ کی ایبلٹیز کے اوپر گیج کرتے ہیں, آپ کی ولنگنیس کے اوپر گیج کرتے ہیں, ہاؤ ہارڈ ورکنگ یو آر اس کے اوپر گیج کرتے ہیں. جی ٹھیک. وہ میل ہو فیمیل اٹ ڈز ناٹ میٹر, پہلی چیز یہ. دوسرا, اپنے یہ چیز بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ کچھ چیزیں یا کچھ خصوصیات ہم نے مرد حضرات کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں, کچھ خصوصیات ہم نے خواتین کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں. جس طرح ہمارے ذہن میں یہ نوشن ہے کہ مرد تو کوکنگ نہیں کرتا, جبکہ دنیا کے سب سے اچھے کوکس جو ہیں وہ ہیں ہی مرد. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں یہ کہ جو خواتین ہیں وہ جمناسٹکس نہیں کر سکتی. جی بالکل. سب سے اچھی جمناسٹکس جو ہیں اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہ خواتین کرتی ہیں. جی بالکل. تو ہم لوگوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسوسیٹ کر دی ہیں کچھ جینڈرز کے ساتھ, تو ان کو توڑنا ہے, وہ ہمارے ذہن میں ہے. جی ٹھیک. تو اپنے والدین کو یہ کہیں یا بڑوں کو یہ کہیں کہ جو سب کچھ آپ ریسیو کر رہے ہیں کہ خاتون یونیفارم میں کام نہیں کر سکتی ہے, وہ ان کے ذہن میں ہے. بالکل. اصل میں ایسا نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اگر تو محکمہ آپ کو ولنگلی انکارپوریٹ نہ کرے نا, تو وہ ایک بات الگ ہو. جی ٹھیک. دا ڈپارٹمنٹ از ویری اکوموڈیٹنگ, اٹس سو اکوموڈیٹنگ دیٹ آئی کی ناٹ ایون ٹیل یو. میں نے 3 مہینے ادھر سرو کیا ہے. اس 3 مہینوں میں مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جدھر مجھے لگا ہو کہ میرا جو میل کاؤنٹر پارٹ ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے, اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور میرے پاس کم ہیں. جی ٹھیک. آئی ایٹ دی ہارڈسٹ سرکل ان فیصل آباد, اینڈ مجھے ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے فرسٹ پوسٹنگ تھی انہوں نے مجھے دے دی, میں نے کر لی. تو یہ چیز. جی ٹھیک. دوسرا, ضروری کیوں ہے؟ جی. آپ کے پاس بچے آئیں گے جن کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہوں گے, آپ کے پاس خواتین آئیں گی جن کے ساتھ زیادتی مار پیٹ کے کیسز ہوں گے, ٹرانسجینڈرز آئیں گے. ان کو اگر خاتون دیکھے گی اور ڈیل کرے گی تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. جی بالکل. اچھا ہوگا. ایسے. اور جب مرد کرے گا ڈیل تو اس کا ایک سوسائٹی کے اندر اس نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے, وہ اسٹیریوٹیپیکل ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ کب سے محکمہ چلا رہا ہے, اس کے اندر ایک نئی اسپرٹ اور نئے جذبے کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہ جذبہ اور نئی اسپرٹ جو نہیں وہ خواتین لا سکتی ہیں, اپنی ایمپتھی لا سکتی ہیں, احساس لا سکتی ہیں, جس احساس سے وہ اپنا گھر مینیج کرتی ہیں. جی. اور تھوڑے سے خرچے کے اندر اپنے بچوں کو بڑا کر لیتی ہیں نا, اسی احساس اور جذبے سے اگر وہ محکمے کی خدمت کریں تو یہ محکمہ بہتر ہو سکتا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے آج یہاں پہ, اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملی, اور مجھے بھی بہت حد تک جو ہے وہ لاز کے بارے میں اور خاص طور پہ ایک سویلین کہ کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں بہت شکریہ. اور میں آپ کا اب شکریہ اس سینس میں بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک تو اپنا وقت دیا, دوسرا یہ ساری باتیں جو کہ پولیس کے محکمے کو لے کے ایک عام انسان کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں, جیسے میں نے وہ شروع میں بات کی تھی کہ ایلو پولیس آ دیجیے. ہاں جی. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کافی حد تک, اور انشاءاللہ ایسی ہی ہوتی بھی رہیں گی, چونکہ ہم یہاں پہ FM 90 پر جو ہے وہ بہت سارے ایسے شوز کرتے رہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں, ان کو محکموں کو سمجھنے میں آسانیاں رہتی ہیں. اور وہ اپنے, جب ایک انسان کو پتہ ہوگا نا کہ میرے رائٹس یہ ہیں, جب اس کو یہ سینس آ جائے گی نا, سمجھ آ جائے گی کہ میرے رائٹس یہ ہیں, میرے تحفظات یہ ہیں, تو وہ پھر محکمے کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے لے گا کہ نہیں, اب میرے اوپر یہ پابندیاں آتی ہیں تو میں نے ان کی وائلیشن نہیں کرنی. تو میں FM 90 کی ٹیم کی طرف سے, میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ جاتے جاتے اگر لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دوسرا یہ کہ میسج میرا کافی سمپل سا ہے, وہ یہ کہ زندگی کافی چھوٹی ہے, اس کو اچھے اور خوشی سے گزار لیں, نیت صاف رکھیں, بلا وجہ کسی کا نقصان نہ کریں. That's it. مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.